السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ سامعین اور ناظرین، امریکہ، سعودی عرب اور بہت سے دوسرے ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں کل عید منائی جائے گی۔ ہم اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو عید کی اور حج کی مبارکباد دیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، افغانستان کے صدر اشرف غنی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ محمد ایجنسی میں بم دھماکہ، مقامی قبائلی رہنما سمیت 3 افراد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ مردم شماری میں خواجہ سراؤں کی تعداد سے متعلق اعداد و شمار حقائق کی عکاسی نہیں کرتے، خواجہ سرا برادری کے بعض سرگرم کارکنوں کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 10 عسکریت پسند ہلاک، کوئٹہ سے مایو ستار کاکڑ۔ اور دوسری اہم خبروں میں، سعودی عرب میں آئے تقریباً 20 لاکھ عازمین فریضہ حج کے اختتامی لمحات میں جمعے کے روز علامتی شیطان کو کنکریاں مان رہے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہوئے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اس موقع پر حفاظت اور سلامتی کی خاطر پس پردہ 1 لاکھ سے زائد محافظ تعینات کیے گئے ہیں۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ مکے میں ہنگامی کال سینٹر میں خواتین محافظوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ کینیا کی سپریم کورٹ نے حالیہ صدارتی انتخاب کے نتائج کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس میں موجودہ صدر اوہورو کنیاٹا کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اب جبکہ جنوب مشرقی ٹیکساس میں ہریکین ہاروے کے متاثرین کے لیے امداد اور بحالی کی کوششیں جاری ہیں، وائٹ ہاؤس انہیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا اور یہ کہ ان کی مدد کے لیے فنڈز انہیں دستیاب ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے تحت جن غیر ملکیوں کو امریکہ میں داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا، انہیں ویزے کی درخواست دوبارہ داخل کرنے کے لیے حکومت مدد فراہم کرے گی۔ اور امریکی عہدیداروں نے روس کو امریکہ میں واقع 3 قونصل خانوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ساتھ جامع مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کا پیغام دیتے ہوئے ان جذبات کا اظہار کیا اور باغیوں پر زور دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے عید کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح افغانستان میں بھی جمعے کو عید منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر صدر اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ امن ان کے ملک کا قومی ایجنڈا ہے۔ صدر اشرف غنی نے اس موقع پر افغانستان میں سرگرم مسلح گروہوں سے بھی کہا کہ اگر وہ افغان ہیں اور کسی دوسرے کے اعلی کار نہیں ہیں تو پھر وہ امن کے راستے کا انتخاب کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر تمام مسلح گروہوں کی جانب امن کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ افغان صدر کی طرف سے پاکستان سے مذاکرات کی پیشکش ایک اہم پیش رفت ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ دونوں ہی پڑوسی ملک ایک دوسرے پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کو یہ اب محسوس ہوا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ جو پیش رفت آئی ہے اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستان ضرور آپ دیکھیں گے کہ بھرپور طریقے سے اس کا ایک طریقے سے مثبت جواب دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا فائدہ دہشت گردوں کو ہی ہوگا۔ میرے خیال میں اب ان کو بھی علم ہے، پاکستان کو بھی علم ہے کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے اور ایسی پالیسیز اختیار کی جائیں جو ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان صدر کے اس بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کی راہ ہموار ہوگی۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے
کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا کہ ود ان افغانستان جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ان کے لیے افغانستان کی پیس کے لیے اہم ہیں، اور پاکستان جو ان کا ایک درینہ ساتھی اور بہت ہی اہم ہمسایہ ہے، اس کو بھی انہوں نے اہمیت دی ہے، اور یہ ایک ایسی اچھی شروعات ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر اشرف غنی نے پاکستان کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے، ہمیں 2 یا 3 قدم بڑھانے چاہیے۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی دعوت پر کابل کا ایک روزہ دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان بات چیت میں دونوں جانب سے اعتماد کی بحالی پر زور دیتے ہوئے اس مقصد کے لیے مختلف سطحوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ اتوار کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کے مابین ہونے والی 4 ملکی کانفرنس کے موقع پر پاکستانی اور افغان فوج کے سربراہان کے درمیان ایک الگ ملاقات ہوئی تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے دونوں پڑوسی ممالک کی افواج کے درمیان ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں سن 2017 میں ہونے والی مردم شماری میں مخلوط جنس کو پہلی مرتبہ الگ تشخص کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ مخلوط جنس کمیونٹی کی طرف سے مردم شماری میں ان کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جو ان کے مطابق اصل تعداد سے کہیں کم بتائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔ پاکستان میں رواں سال ہونے والی ملک کی 6ٹھی مردم شماری میں خواجہ سرا برادری کو پہلی بار بطور تیسری جنس کے شمار کیا گیا ہے، اور حال ہی میں جاری ہونے والی اس کے نتائج کے مطابق ملک میں خواجہ سرا برادری کی تعداد 10,418 ہے۔ مردم شماری سے قبل اس بارے میں کوئی مصدقہ اعداد و شمار تو دستیاب نہیں تھے، لیکن اس برادری کے لوگوں کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اس فرق کے بارے میں مختلف حلقوں کی طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن خواجہ سرا برادری کی حقوق کے لیے سرگرم شیمیل رائٹس پاکستان کی چیئرپرسن الماس بوبی تازہ اعداد و شمار سے بظاہر مطمئن دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں دیکھیے، تعداد جو سامنے آئی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور بے شک وی آر ان مینورٹی، بہت کم تعداد آئی ہے، لیکن فیکٹ از فیکٹ اینڈ ریئلٹی از ریئلٹی کہ وی ہیو آور اون آئیڈینٹی، کہ ہم ہیں تو صحیح نا، تو تھوڑے بھی ہیں تو تب بھی گورنمنٹ کو ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ان کو دیکھنا چاہیے۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے سینئر وکیل محمد اسلم خاکی کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ بعض خواجہ سراؤں نے سماجی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی شناخت بطور خواجہ سرا ظاہر نہ کی ہو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے، اصل تعداد یہ نہیں ہے۔ ان میں جو سائیکولوجیکل ہیں، جو بایولوجیکل ہیں، جیسے میں نے کہا وہ بہت کم ہیں، سائیکولوجیکل زیادہ ہیں جن کی ٹینڈنسی ہے۔ ان میں سے بھی اکثر لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ رجسٹر ہوں، صرف وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کانفیڈنس ان کا زیادہ ہوتا جائے گا گورنمنٹ پہ کہ گورنمنٹ ہماری ویلفیئر میں یہ رجسٹریشن کر رہی ہے، یا یہ ہے کہ جی اس میں امپلائمنٹ آ رہی ہے، فوائد آ رہے ہیں، لونز آ رہے ہیں، اور اسی طرح اپرچونٹیز آ رہی ہیں، پھر زیادہ لوگ رجسٹر ہوں گے کہ یہ فائدے کا کام ہے۔ پاکستان میں خواجہ سرا برادری کا شمار ملک کے سماجی طور پر محروم طبقات میں ہوتا ہے، اور انہیں معاشرے میں کئی طرح کی سماجی مشکلات کا سامنا ہے، اگرچہ حکومت نے حالیہ سالوں میں ان کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ الماس بوبی کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے بعد اب ضرورت ہے کہ حکومت خواجہ سرا برادری کو سماج کے مرکزی ادارے میں شامل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سعودی عرب میں آئے تقریباً 20 لاکھ عازمین فریضہ حج کے اختتامی لمحات میں جمعے کے روز علامتی شیطان کو کنکریاں مان رہے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہوئے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں۔ حج کے ایک اہم رکن کی ادائیگی کرتے ہوئے حجاج کرام نے منا میں جمرات کی 3 دیواروں پر کنکر مارے، جو بڑے شیطان کی علامت ہیں۔ اس سے پہلے یہ لاکھوں عازمین حج عرفات میں جمع ہوئے، خطبہ حج سنا اور پھر مزدلفہ میں رات قیام کیا۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ سعد الشتری کا کہنا تھا، يجب أن يجعل الحج لله وحده قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله۔
فلا مكان للشعارات شیخ سعد الشتری کہہ رہے ہیں حج صرف اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کے پیچھے کسی قسم کے سیاسی اور فرقہ وارانہ تعصبات نہیں ہونے چاہیے۔ فرقہ وارانہ ذہنیت کے نتیجے میں سینکڑوں افراد قتل اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عید قرباں بھی ہے جب لاکھوں مسلمان اپنے نادار اور غریب بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان کے اور ان کے خاندان والوں کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر عطیات و خیرات کا نذرانہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب مختلف پس منظر رکھنے والے مسلمان اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں اور امن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد محافظ تعینات کیے گئے تھے۔ اس بار پہلی مرتبہ مکہ میں ہنگامی کال سینٹر میں خواتین محافظوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ سعودی خواتین اس سال حج کے دوران کسی حاجی کو مشکل پیش آنے کی صورت میں فون وصول کر رہی ہیں۔ نیشنل آپریشن سینٹر کی سارا الشویبی کہتی ہیں، ہم فون کال وصول کرتے ہیں اور میں فون کرنے والے کا نام اور مقام کا پتہ لگاتی ہوں، پھر میں جس قدر ممکن ہو ان کی درخواست متعلقہ حکام کو پہنچا دیتی ہوں، خاص طور پر اگر یہ آگ لگنے یا لوگوں کو ایمبولنس درکار ہونے جیسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو۔ خواتین کے اس نئے شعبے کی سربراہ حاسا العبادی کا کہنا ہے کہ فون کال کسی جرم یا ٹریفک حادثے سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں، سیکیورٹی کے شعبے میں یہ خواتین کا پہلا مرکز ہے۔ ہمارے پاس ایسی لڑکیوں کا گروپ موجود ہے جو روانی کے ساتھ انگریزی بول سکتی ہیں اور وہ بہترین صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ یہ قدامت پسند اسلامی سلطنت کے حالات میں رفتہ رفتہ رونما ہونے والی ایسی تبدیلی ہے جس میں خواتین کے کام اور حصول تعلیم پر پابندیاں نرم ہوتی جا رہی ہیں، تاہم صنفی طور پر انہیں الگ رکھنے کا عمل اب بھی شدت سے جاری ہے۔ مرد عورتوں سے الگ ایک کمرے میں فون کال وصول کرتے ہیں۔ مرکز کے سربراہ میجر جنرل عبد الرحمان الصالح بتاتے ہیں، اس اقدام کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ خواتین کسی بھی جگہ اور کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام کر سکتی ہیں۔ سعودی حکام کئی ماہ سے کسی بیماری کے پھیلنے، آگ لگنے، تشدد کے واقعات روکنے اور لوگوں کے قدموں تلے روندے جانے کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرتے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 2 برس قبل حج کے دوران پیش آیا تھا جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کینیا کی سپریم کورٹ نے حالیہ صدارتی انتخاب کے نتائج کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں موجودہ صدر اہورو کنیاٹا کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ کینیا میں صدارتی انتخاب گزشتہ ماہ منعقد ہوئے تھے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔ عدالت نے آج جمعے کے روز کہا ہے کہ انتخابی بورڈ نے ووٹنگ کے دوران بے قاعدگیاں اور غیر قانونی اقدامات کیے جن سے انتخاب کے تقدس کو نقصان پہنچا۔ حزب اختلاف کے لیڈر رائلا اوڈنگا نے عدالت سے باہر جاتے ہوئے فتح کا نشان بنایا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ اگست میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج کو منسوخ کیا جائے کیونکہ اس میں تقریباً 14 لاکھ جعلی ووٹوں کے ذریعے ان کے حریف کنیاٹا کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔ رائلا اوڈنگا نے کہا، Indeed, it's a very historic day for the people of Kenya, and by extension, for the people of the continent of Africa. یہ کینیا کے لوگوں کے لیے اور پورے افریقہ کے لوگوں کے لیے یقیناً ایک تاریخی دن ہے۔ افریقہ کی جمہوریت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے صدارتی انتخاب کے نتائج کو منسوخ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے مثال قائم کر دی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ یہ الفاظ تھے حزب اختلاف کے لیڈر رائلا اوڈنگا کے۔ کینیا کے آئین کے مطابق اب اگلے 60 دن کے اندر نئے انتخابات کا انعقاد لازمی ہوگا۔ حزب اختلاف کے اتحاد نیشنل سپر الائنس نے ووٹنگ کے دن سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ انتخابی نظام دھاندلی کا شکار ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج چوری کر لیے گئے ہیں۔ صدر اہورو کنیاٹا کی طرف سے کوئی فوری رد عمل نہیں آیا ہے، تاہم ان کے ایک وکیل نے عدالت برخاست ہونے سے قبل عدالتی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.